انتظار کر رہے ہیں، ہم یہاں سارا سینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کو غلبہ ہوا تو ہم بھی آ جائیں گے وہاں۔ قال ربی، کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے، او میرے پروردگار، انی لا املک، تحقیق میں اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، مگر اپنے آپ کا، و اخی، اور اپنے بھائی کا۔ دیکھیے تائید شاہ صاحب نے نکال دی رحمہ اللہ کہ میں الا نفسی و اخی، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا بھائی جائیں، اور میں بھی اختیار بس انہی دو کا رکھتا ہوں، اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میرے اور ان فاسقوں کے درمیان آپ کوئی فیصلہ کر جائیے۔ تو بعض مفسرین نے اس الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، یہ اس واقعے پہ منطبق کر دیا ہے، اور موت سے انہوں نے کنایتن غلامی مراد لے لی ہے کہ انہیں غلامی کے اندر دھکیل دیا گیا، کیونکہ غلامی کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم، لیکن اور ٹیپو سلطان مرحوم نے کہہ دیا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، گیدڑ کی 100 سالہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو یہ جب بزدل بن گئے تو اللہ کریم نے انہیں غلام 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 بنا دیا۔ تو یہ دوسری تفسیر، دونوں کو رکھیے، خذ ما صفا ودع ما قدر، جو آپ کو مناسب نظر آئے وہ پک کر دیں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، وہ نکل گئے اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے، فقال لهم اللہ موتوا، کہہ دیا اللہ نے ان سے کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر زندہ کر دیا انہیں، پھر انہیں حکومت دے دی، پھر انہیں حکومت دے دی۔ تفصیل میں نے بتا دی تھی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، تحقیق اللہ تعالیٰ لذو فضل علی الناس، مہربانی کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والے ہیں انسانوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اب یہ زمانہ تھا حضرت سموئیل کا، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے جانے میں ناکام ہو گئے، لے جانے میں ناکام، تو سارا سینہ میں رہے۔ کہاں رہے؟ سارا سینہ میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سارا سینہ ہی میں وفات پا گئے، دونوں سارا سینہ میں وفات پا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے متعلق تو کوئی پتہ نہیں، اور ہارون علیہ السلام کے قبر کے متعلق کہا جاتا ہے اردن کے اندر ایک شہر ہے، بالکل پہاڑوں کے اندر، اور اتنا بہترین ہے، کبھی کبھار یہاں بھی ٹی وی پر آ جاتا ہے، پیٹرا۔ تو پیٹرا کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے کہ یہ قبروں میں ایک قبر حضرت ہارون کی ہے۔ باہر تقدیر کوئی سند نہیں ہے اس کے لیے، لیکن مشہور ہے لوگوں میں کہ حضرت ہارون کی قبر ہے، لیکن دونوں وفات پا چکے ہیں سارا سینہ میں۔ اب سارا سینہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کی جسد خاکی کس طرح پیٹرا لے جائی گئی، اس کا کوئی سند ہے نہیں، ممکن ہے کسی نے لے جایا ہوگا، کسی نے لے جایا ہوگا، صحیح۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ تو نہیں گئے، یہی کہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال سارا سینہ میں بھٹکتے رہے۔ پھر اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام جو ان دو آدمیوں میں تھے اس کو نبی بھجوایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نرم طبیعت کے مالک تھے، ان کو کنونس کر کے بھائی ذرا محنت کریں، چلے جائیں گے، وہ ایسا ہوگا فلاں ہوگا، اور وہاں بھی کچھ رازدار پیدا کر دیے، وہ ان کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی حکومت قائم کرنے میں وہ بھی ناکام رہے۔ اور وہاں کا جو امیر تھا اس امیر نے یہ احسان کر دیا حضرت یوشع سے کہ آپ ان کے شرعی فیصلے کرواتے رہیں، اور ان کے جو اپنے فیملی افیئرز جو ہیں تو وہ اپنے قبائلی ملکوں سے اس کی اصلاح کرتے رہیں اور اس کو حل کرتے رہے۔ تو یوشع علیہ السلام اسی کی تائید پر صرف اتنے قبائلی قسم کے ایک پنچایتی نظام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پنچایتی نظام قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ان کے درمیان۔ تو بنی اسرائیل کے فیصلے، شرعی فیصلے وہ قاضی کرتے رہے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کردہ تھے، اور ان کے دنیاوی امور کے فیصلے ان کے ملک صاحبان کرتے رہے۔ ہم اپنے علاقے میں قبیلے کے بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب۔ آپ لوگ چودھری کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں، اور آپ لوگ وڈیرا صاحب، کیا میر صاحب، پیر صاحب۔ آپ کے ہاں تو بہت سارے ہیں، کوئی میر صاحب ہے اور کوئی پیر صاحب ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اور عربی کا ایک شعر ہے کہ وَلَا أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، هل أفسد الدین الا الملوک وأحبار سوء ورهبانها۔ شاعر نے کہہ دیا کہ دین کا ہمیشہ جو بیڑا غرق کر دیا ہے وہ حکمرانوں اور مالداروں نے، وأحبار سوء، فاسق مولویوں نے، ورهبانها، اور بدبخت پیروں نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ تین طبقے جو بیڑا غرق کرنے والے ہیں۔ اور علامہ نے بھی فرما دیا تھا کہ ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے۔
جو ہوتے ہیں اپنے علاقے کے شاہ ہوتے ہیں نا. کیوں وڈیرا سائیں کے سامنے کوئی بات کر سکتا ہے کہ ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. اس نے کہا کہ شاہ ہونا چاہیے لیکن ظالم نہیں، پیر ہونا چاہیے لیکن جاہل نہیں، اور مولوی ہونا چاہیے لیکن بے دین نہیں. یوشع علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے گئے. ان لوگوں کے اوپر جالوت مسلط ہو گیا. کون؟ یہ جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہ جالوت کے تسلط کا ہے. کیا ہے؟ نہیں یہ پہلے آ نہیں چکا، میں نے ہسٹری بتا دی تھی. تو جالوت کا تسلط ہو گیا ان کے اوپر، اور یہ زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 1020 سال پہلے، 1020 سال پہلے جالوت کا زمانہ. اور یہ زمانہ 1020 سے لے کر 1004 قبل مسیح تک 16 سال ان کے اوپر مسلط رہا، اور اس کی سزائے بازگشت سونے بنی اسرائیل. جلدی نکالتے رہیں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی ابتدا، 15ویں پارہ. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. ہم نے واضح کر دیا تھا بنی اسرائیل پر کہ آپ فساد کریں گے، بہت بڑا فساد زمین میں 2 بار، اور بڑا فساد کیا تھا. انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا بدبختوں نے، انہیں شہید کرنا شروع کر دیا. اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی آپ کو اللہ کی جانب بلائے آپ اسے مروائیں. آیت کا نمبر 4 لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. آپ بہت بڑی فساد کریں گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. عُلُوًّا كَبِيرًا کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا فساد ہوگا جس کے کوئی لمٹس نہیں ہوں گے، کچھ حدود نہیں ہوں گے متعین. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. جب پہلا مرحلہ آ گیا، پہلا فساد انہوں نے کر دیا، انبیاء کو شہید کر دیا، انبیاء کو شہید کر دیا. حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تسلسل سے 16 سال کے اندر جتنے سارے انبیاء آتے رہے، کیونکہ اس زمانے میں نبی ایک نہیں ہوتا تھا. گرینیڈا ہل کا اپنا نبی ہوتا تھا، عمران ترج کا اپنا نبی ہوا کرتا تھا، صحیح ہے. اور ڈاؤن ٹاؤن میں تو 15-20 ہوا کرتے تھے، صحیح. تبھی تو بنی اسرائیل میں 14,000 انبیاء اللہ نے بھجوائے. کتنے؟ 14,000. 14,000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں بھجوائے گئے، کیونکہ ہر ایک گروہ کا اپنا اپنا نبی تھا. کیونکہ ان کے لیے کسی نئی شریعت کی ضرورت تو نہیں تھی، تورات ہی ان کا مطمع نظر تھا، صحیح. وہ ایسا آپ کہیں، اس لیے وہ حدیث تو نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، ایک مقولہ ہے کہ انبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. وہ حدیث نہیں ہے، وہ موضوع ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ موسیٰ کی کتاب کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، تو اس طرح میرے علماء کی ذمہ داری بھی یہ ہوگی میری کتاب کو امپلیمنٹ کرتے جائیں. یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوعی ہے، فیبریکیشن ہے، مقولہ ہے کسی کا. اچھا. اذا جاء وعد اولاهما باسنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار. جب آ گیا وہ پہلا مرحلہ، یہ زمانہ تھا حضرت سمویل کا. حضرت سمویل یہ لاوا ابن یعقوب کے اولاد میں سے ہیں. کس کے؟ لاوا ابن یعقوب کے اولاد میں سے. اور اس زمانے میں یہ حکومت بھی جو ٹوٹی پوٹی حکومت یا سربراہی تھی بھی سمیع علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھی، سمیع علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. جبکہ لوگوں نے مشورہ کر دیا کہ بھائی لاوا ابن یعقوب کے اولاد میں تو یہ پیغمبر ہیں اور یہ بوڑھے بھی ہیں. تو یہوذا ابن یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی بہن بیٹے کا نام تھا یہوذا، کہ یہوذا ابن یعقوب اسی کے اولاد میں سے کسی آدمی کو یہ بادشاہ مقرر کر دے. ٹھیک ہے، یہ پیغمبر ہے، حق کسے دیتے ہیں؟ حق تقرری کا اسے. تو یہ لوگ آ گئے حضرت سمویل کے پاس کہ ہمارے لیے آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو آپ دعائیں دیتے رہیں. آپ دعائیں دیتے ہیں، جس طرح تبلیغ والے چلے جاتے ہیں تو میرے جیسے بے ہمت آدمی وہ کہتے ہیں کہ آپ ذکر فکر میں مشغول ہو جائیں اور ہم گشت کے لیے چلے جائیں گے. کیونکہ گشت میں کبھی کبھار بری باتیں سننی پڑتی ہیں، بری باتیں سننی پڑتی ہیں، اور ان کو تو میرا مزاج معلوم ہے، جذباتی آدمی ہے، جذباتی نہ ہو جائے تو کہہ دیتا ہے جذباتی آدمیوں کا آپ ذکر فکر میں مشغول ہو جائیں اور ہم گشت کے لیے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا بوڑھے آدمی آپ ذکر فکر میں مشغول ہوں، ہماری دینی رہبری اور رہنمائی کرتے رہیں، اور یہوذا ابن یعقوب کے اولاد میں ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، کوئی بادشاہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں. زمانہ آپ یاد رکھیں 1020 قبل مسیح سے 1004 تک. کب تک؟
1004 تک، تو مینس کہ 1004 میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دیا، 1004 سے تھوڑا آگے پیچھے انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. اور اللہ نے بھی حضرت سمویل کو حکم دے دیا کہ یہ طالوت جو یہودا ابن یعقوب کے اولاد میں ہیں وہی ان کے بادشاہ ہیں. طالوت وہ ان کے بادشاہ ہیں. اور طالوت وہ ایک ایسا آدمی تھا کہ تھا تو بڑا مدبر قسم کا، بڑا مدبر، لیکن نہ کوئی سرمایہ دار تھا نہ جاگیردار تھا، بس چرواہا تھا. وہ اس کے بکریاں اور بھیڑیں تھی اور وہ چراتے رہے، چراتے نہیں چراتے رہے، وہ چراتے رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیں. نیچے دیکھیں یہ وہ سلسلہ جا رہا ہے. سمجھ واپس جا رہے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کیجئے آپ اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ سمیع علیم، وہ سننے والے اور علم رکھنے والے، جاننے والے. یہ درمیان میں قاتلوا فی سبیل اللہ الیہ ترجعون تک یہ 2 آیات، یہ امت کو حکم ہے. قصے کے درمیان اللہ امت کو، امت محمدیہ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ قتال کرتے جائیے، ورنہ بنی اسرائیل کی حالت دیکھیے کہ وہ کتنی مدت غلام بنے رہے، کتنے، جب تک انہوں نے فائٹ شروع نہیں کیا تھا، کنسپیریسیز اور سازش اور تسلط کو ختم نہیں کیا تھا، تبھی تک انہوں نے اطمینان کی زندگی نہیں گزاری. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کیجئے آپ اللہ کے راستے میں، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، یہ بہترین مقرر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اپنے سامعین کے ساتھ، اپنے سامعین کے ساتھ. واقعہ بیان کرتا ہے درمیان سے، وہاں سے کوئی فلسفہ پک کر کے فوراً اپلائی کر دیتا ہے، فوراً اپلائی. تو اللہ کریم نے فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ شروع کر دیا تو فرسٹ آف آل لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ بھائی قتال کرنا لازم ہے، ورنہ بنی اسرائیل کی حالت دیکھیے کہ کیا ہو گیا تھا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لیجئے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اب دیکھیے جب بھی اللہ قتال کا حکم دے گا تو رائٹ اوے اس کے پیچھے پیسوں کا ذکر ضرور کرے گا. پیسوں کا ذکر کہ ملینئر چاہیے، جیسے ہی ملینئر چاہیے، تبھی تو لوگ پھنس چکے ہیں ملینئر کی وجہ سے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اب غریب آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے؟ غریب آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے؟ وہ اپنے گاؤں میں بات نہیں کر سکتا، کسی اور کو کیا چیلنج کرے گا؟ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ آدمی یقرض اللہ جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا، قرض حسن. من ذا الذی، کون ہے وہ آدمی جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا، قرض حسن، قرضا حسنا، قرض حسن. اب قرض حسن اس قرض کا نام ہوتا ہے جس کا آدمی ڈیمانڈ نہ کرے تا آ کے وہ قرض لینے والا خود اسے واپس کر دے، اسے کہتے ہیں قرض حسن. اسے کیا کہتے ہیں؟ قرض. دیکھیے شریعت میں جتنے سارے کانٹریکٹس ہیں، جتنے سارے بزنس اور ٹرانزیکشن ہیں، اگر وہ دین اور قرض کے معاملے پہ ہوا کرتے ہیں تو اسی کے لیے اگر آپ نے پیریڈ اسپیسیفک نہیں کیا تو شریعت نے اسے وائڈ قرار دیا ہے کہ یہ فاسد کانٹریکٹ ہے. لیکن قرض حسن کے لیے شریعت اسلامیہ نے جواز ہی پیدا کر دیا کہ یہاں لمیٹیشن ہونی نہیں چاہیے، تبھی قرض حسن ہوگا. ابھی ذہن میں بات آئی؟ کیونکہ آپ احسان کر رہے ہیں تو احسان کے لیے آپ کیا ٹائم مقرر کر رہے ہیں؟ قرض حسن دے دیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس پر میں نے ایک رسالہ لکھ لیا ہے، الدیون و مواثیقھا. الدیون و مواثیق کہ شریعت میں کفالہ کا، حوالہ کا، قرض کا، دین کا، معاملات کا جب کسی کے ذمے پڑ جائے شرعی حیثیت اس کی کیا ہوگی اور کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کچھ کرنا. وہاں پہ میں نے 1-2 حدیث کا حوالہ دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی حاجت مند کو اس کے مطالبے پر 2 بار قرضہ دے دیا اور واپس وصول بھی کیا تو اللہ کے ہاں آپ کے لیے ایک صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. آپ نے $1000 ایک بار وامد کو دے دیا، اس کو ضرورت تھی، اس نے واپس کر دیے. 5-6 مہینے بعد پھر اس کو ضرورت پڑی، آپ نے پھر $1000 دے دیے، پھر اس نے واپس کر دیے. اب آپ کا تو کچھ نہیں کیا، کچھ کیا، وہ 1000 کے 1000 آپ کو واپس مل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن دیکھیں کہ $1000 کا آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا، صدقے کا ثواب مل جائے گا. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی ہے. لیکن دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والے کی بھی ذمہ داری لگا دی ہے. فرمایا مثل الغنی ظلم. وامق سے کہہ دیا کہ آپ نے قرض لے لیا اور اپنے معاملات چلاتے رہے ہیں اور قرض کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں کر رہے، آپ بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو جب پیغمبر کسی کو ظالم کہہ دے تو جسٹ امیجن کہ حشر کیا کچھ ہوگا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتادہ ہی کی روایت علامہ شوکانی نے نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں آئے، جنازہ پڑھانے آئے
تو حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پوچھا حل علیہ دین، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میرے 4 دینار ہیں اس کے اوپر، 4 دینار اس کے اوپر، اور یہ نہیں دیا کرتے تھے مجھے۔ تو حضور علیہ السلام فوراً پیچھے ہٹ گئے اور صحابہ کو حکم دے دیا کہ صلو علی اخیکم، آپ ہی جنازہ پڑھائیے اس کا۔ اب پیغمبر پیچھے ہٹ جائے، محلے کا مولوی کسی کے جنازے سے انکار کر دے تو پورے قبیلے کی رسوائی ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے اس کے جنازہ پڑھنے سے، حالانکہ آج کے مولوی اتنے جاندار نہیں کہ وہ یہ انکار کر دیں، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ہم بھی کمزور ہو چکے ہیں، جیسا دیش ویسا دیش، جیسے مقتدی ہاں تو ویسے ہی مولوی ہو رہے ہیں، جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے روح۔ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہے، وہ بڑے عجیب قسم کے آدمی ہیں، وہ جہاد پر، افغانستان کے جہاد کے زمانے میں جہاد پر ایک زبردست تقریر اس نے جاڑ دی، تو وہ مجھے خود کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کے جہاد کر چکے ہیں؟ تو میں نے یہ آئیڈیا گین کر لیا کہ یہ آدمی مجھے ذلیل کروانا چاہتا ہے کہ فضیلت تو بہت ساری بیان کر دی، کبھی آپ بھی جہاد پہ چلے گئے ہیں، حالانکہ وہ آدمی کسی دوسرے تناظر میں پوچھ رہا تھا کہ مولانا صاحب آپ کے یاد میں گئے ہیں؟ مین کہ آپ تو ایسی پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ مدتوں لڑ چکے ہیں، کہ آپ کہیں جہاد میں گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے فوراً کہہ دیا کہ آپ گئے ہیں، تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں گیا۔ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ نے بغیرت قوم کا کبھی غیرتی مولوی دیکھ لیا ہے؟ جیسے بغیرت آتے ہیں اسی طرح میں بھی، جیسا دیش ویسا دیش، ورنہ مولوی اتنے جاندار ہوتے، اتنے جاندار، فوراً کہہ دیتے کہ نہیں ہم نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ یہ آدمی برملا اللہ اور پیغمبر کی احکام کی مخالفت کرتا رہا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا جنازہ نہیں ہو رہا، لیکن میں نہیں پڑھ رہا، آپ پڑھیں ان کا جنازہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بعض معاملات میں وہ مفتی اور قاضی اور مولوی صاحب کو منع کر دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے سوئسائڈ کر دیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفتی اور قاضی اور عالم آدمی جس کے لوگ اقتداء میں کھڑے ہوتے ہیں وہ نہ جائے جنازے کے لیے، یہ تو لوگ انکریج ہوتے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز بہت بڑی جرم ہے، اس لیے مفتی صاحب نہیں آئے، قاضی صاحب نہیں آئے، مولانا صاحب نہیں آئے، امام صاحب نہیں آئے، ایک عام آدمی نے جنازہ پڑھ لیا، کیونکہ مسلمان تو ہے، گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے، جنازہ تو ہو سکتا ہے۔ بات نہیں میں آ جائے ہاں تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہہ دیا کہ یہ علیہ، یہ علیہ، کیونکہ وہ صحابی بڑے عجیب آدمی تھے۔ اس نے کہا جی وہ قرضہ میں ادا کروں گا، لیکن یہ تو بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھ دیا، اس کا جنازہ پڑھ دیا، اور بعد میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مدینہ کے ایک کوچے میں ملے، تو فوراً مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ حل ادیت ما کان علیہ، اس آدمی کے اوپر جو قرضہ تھا، آپ نے ذمہ داری لی تھی، آپ نے ادا کر دی؟ میں نے کہا لا اذن، یہ ابھی تک تو ادا نہیں کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر آثار میں نے دیکھ لیے اور مجھ سے چل پڑے، تو میں دوڑ کے پیسے اٹھا کے وہ مستحق کو دے گیا اور واپس آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ، جو میں نے ادا کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا الآن برت جلدہ، ابھی تو آپ نے اس کے بدن کو ٹھنڈا کر دیا۔ ہم ہیں اللہ رحم فرمائے کہ قرض لے لے کے جیسے وہ قرض کو ہم انکم میں شمار کر دیتے ہیں۔ تو مصیبت ہے، اللہ رحم فرمائے۔ ہاں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ مَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ آدمی، وہ شخص، يُقْرِضُ اللَّهَ جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو، قرضًا حسنا، قرض حسن، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، اور وہ اس کے لیے اس میں اضافہ کرتے جائیں، اضعافاً کثیرتاً، کئی فولڈ، اضعافاً کثیرتاً مینز کئی فولڈ۔ اب آیت میں تو آیا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ 700 تک ذکر ہے، لیکن پیچھے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ یہ 700 فولڈ جو ہیں یہ منیمم ہے، یہ کیا ہے؟ منیمم۔ اور واللہ یضاعف، اللہ مینی فولڈ کر دیتا ہے، کب تک اور کہاں تک، اس کا کوئی لمٹ اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کو 1 روپیہ قرض دے دیا تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ، تو وہ آپ کے لیے 1 لاکھ بنا دے گا۔ دوسرے میں ہے 10,000 مرہ، وہ 1 ملین بنا دے گا اس کو، تو 1 ملین۔ تو قرآن کریم میں تضاعف کا ذکر آیا ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ کبھی کبھار کوئی مجھ سے پوچھتا ہے، تبلیغ والے جو کہتے ہیں شیخ صاحب نے لکھا ہے 49 سورہ ابو داؤد کی حدیث کی وجہ سے،
ابو داؤد کی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے راستے میں ایک پیسہ لگائیں یا ایک نیک کام کریں تو 49 کروڑ آپ کو اللہ کے راستے کا ذکر ہے، تبلیغ کا ذکر نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو لوگ صرف تبلیغ کے ساتھ کنفائن کر دیتے ہیں اور مختص کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ کا راستہ ہے. اب یہاں درس کے لیے آ رہے ہیں تو کیا میں پیسے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. ہاں بتائیں نا، اللہ کا راستہ ہے. اللہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ اللہ یعنی دین کا جو کام بھی ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. تو ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے اب آپ دعوت کے کام میں نکل جائیں، کسی کو نماز کے لیے لانے کے لیے نکل جائیں، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے. کسی سے کہنے آئے بھائی مولوی صاحب 2 باتیں کرے گا، بھائی 2-3 باتیں دین کی کرے گا تو 49 کروڑ ثواب ملے. تو کسی نے مجھ سے پوچھی کہ 49 کروڑ، میں نے کہا بھائی 49 کروڑ یہ تحدید بھی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، میں مینی فولڈ کر دیتا ہوں. اب مینی فولڈ یہ تو وہی بات ہے کہ ایک میرا مینی فولڈ ہوگا، ایک آصف صاحب کا ہوگا، ایک قریشی صاحب کا ہوگا، ایک اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اللہ کا مینی فولڈ جسٹ امیجن کہ کتنا ہوگا، جتنی شخصیت اور ذات بڑی اتنا مینی فولڈ بڑا. وہ مسجد محمد خان میں ایک بار یہ پشاور کے کسی کالج سے ایک پروفیسر صاحب وہ اسٹوڈنٹس کو لے آئے تھے مسجد محمد خان دکھانے. تو وہاں پہ وضو کے لیے یعنی وہ پول ہے، وہ حوض مسجد کے صحن میں. اور اس نے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا کہ اس حوض ویسے بطور تفنن کہ اس حوض میں کتنے جام پانی ہوگا. جام جانتے ہیں ایک پیمانہ سا ہوتا ہے، کتنے جام. تو تمام نے تخمینے لگا دیے، تخمینے لگا دیے. کسی نے کہہ دیا 10,000 جام ہوں گے، کسی نے 20,000 جام، کسی نے تخمینے لگا دیے. اور مسجد محمد خان میں مدرسہ ہے شرفیہ، تو اسی کا ایک طالب علم تھا چھوٹا بچہ، تو اس سے کہہ دیا کہ بیٹے آپ تو یہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ سوئمنگ پول میں، یہ سوئمنگ پول نہیں وضو کے پول میں، اس میں کتنے جام پانی ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ جی جام کی بات ہے، اگر جام اس پول جیسا ہو تو 1 جام ہے، اور اگر جام پول کے آدھا ہو تو پھر اس میں 2 جام ہے، اور اگر اس کا 1 کوارٹر ہو تو پھر 4 جام ہے. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ بدبختو اس چھوٹے اسے ہم چنے کہتے ہیں، دین کے چھوٹے طالب علم کو کیا کہتے ہیں؟ چنے. اس نے کہا کہ اس چنے سے ذرا علم سیکھو کہ عقل کرو کہ بھائی جام کوئی یعنی ایک ایسی چیز تو نہیں کہ تمام دنیا میں ایک جیسے جام ہے، ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک جیسا جام ہے. کسی کا جام اتنا ہوتا ہے، کسی کا تو بھائی ہر ایک کا اپنا اپنا مینی فولڈ ہوتا ہے. اب اللہ کا مینی فولڈ کتنا ہوگا؟ يضاعفه له اضعافا كثيرا. یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو ایک صحابی تھے حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ، ابو درداء نے ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیٹھے تھے، بڑے سیدھے سادے صحابی تھے اور زمیندار تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگے او یستقرضنا اللہ عز وجل، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مانگ رہا ہے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ دے مارا کہ میرا فلاں باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا، وہ میں نے اللہ کو دے دیا، بیت المال کو وقف کر دیا. اور وہاں سے اٹھ کے سیدھے آئے اور باغ میں داخل نہیں ہوئے. باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اپنے بچوں، کیونکہ باغ کے اندر ان کی رہائش گاہ بھی تھی، اور اپنی بیوی کو آواز دیا امت دحداح، اور میری بیوی بچوں کو اٹھا کر باہر لائیے. اس نے کہا باغ فروخت کر دیا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کو قرض دے دیا. حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط. اللہ تعالی قبض کرتا ہے اور بسط کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کو آپ لوٹنے والے ہیں. اب اللہ کریم قبض کرتا ہے اور بسط کرتا ہے. قبض کا معنی ہے سمیٹنا اور بسط کا معنی ہے پھیلانا. اللہ تعالیٰ سمیٹتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پھیلاتا بھی ہے. اب اس قبض و بسط کا معنی کیا ہے؟ قبض و بسط یہاں کتاب تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے دوسرے چیپٹر میں اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ کر دیا ہے. الابداع والخلق، بلکہ 3 کا، الابداع والخلق والتدبیر. اللہ کریم مبدع ہے. کیا ہے؟ مبدع. قرآن کریم میں آئے بدیع السماوات والارض. ابداع اللہ کی ایک صفت ہے. دوسری صفت اللہ کی ہے خالق ہے، اور تیسری صفت اللہ کی ہے مدبر ہے. تو اب ابداع کیا چیز ہے، خلق کیا چیز ہے، اور تدبیر کیا چیز ہے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابداع بغیر کسی میٹیریل کے کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے ابداع. اذا قضى امرا فانما يقول له، فرمایا بدیع السماوات والارض.
اللہ کریم نے بغیر کسی میٹیریل کے آسمان و زمینوں کو بنایا. تو ابھی فوراً ذہن میں بات آ گئی, کیونکہ ہم تو مشاہدات کی دنیا کی بات کرتے ہیں, اخبار کی دنیا کی بات تو نہیں مانتے. ہم تو عقل کے غلام بن چکے ہیں, نقل کو تو مانتے ہی نہیں. نقل کو بھی عقل کے پیمانے پر پرکھ کرتے ہیں کہ بھائی پہلے ہمارا عقل تسلیم کرے تو پھر ہم تسلیم کریں گے. انا للہ و انا. تو وہ ہمارا شیخ فرمایا کرتے ہیں کیا فدی اور کیا فدی کا شوربہ, کیا آپ اور کیا آپ کی عقل. آپ اللہ والی بات کو اپنے عقل کے پیمانوں پر پرکھو گے تبھی تو ہمیں یہ چیزیں جو کھٹکتی ہیں کھاتا رہتا ہے, قدم قدم پہ ٹوکریں کھاتا رہتا ہے. عورت کو, مسلمان عورت کو, اس کو آپ اللہ کا حکم, اچھا جی تو اچھا تو یہ پھر اللہ کا حکم ہے. ہاں بھائی یہ اللہ کا حکم ہے, یہ پیغمبر کا حکم ہے, یہ عقل کی بات تھوڑی ہے, یہ نقل کی بات ہے, عقل کی بات نہیں ہے. تو اب فوراً ذہن میں بات آ گئی, اچھا کوئی میٹیریل نہیں تھا اور اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا. تو پیچھے فوراً اللہ کریم نے فرمایا کہ میٹیریل کی ضرورت آپ کو ہوگی, خالق کو نہیں, مبدع کو نہیں. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. تو اس کے لیے تو ایک ہی میٹیریل ہے, اور وہ میٹیریل ہے کن. وہ میٹیریل ہے کن, اور وہ میٹیریل ایسا ہے کہ اللہ کے ذات سے لازم غیر منفک ہے. یہ کائنات رہے گی تو کن کا حکم موجود رہے گا, اور اگلی والی دنیا آئے گی تو کن کا حکم وہ چلتا رہے گا. علامہ نے اس لیے کہہ دیتا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے, شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فیکون. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے, شاید یہ تو پروسیس سے چلتا جائے گا. وہ تو اسی پہ جو دوسری دنیا آ رہی ہے اسی نظام پہ وہ ڈیولپ ہوتی جائے گی. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے, شاید کہ آ رہے ہیں. قریشی صاحب پوچھ رہے تھے علم کلام کے متعلق. میں نے کہا کہ آپ کے پیر جو ہوتے ہیں علامہ اقبال, وہ تو علم کلام کے بڑے ماہر تھے, اور علم کلام ہی اصل چیز ہے جو آدمی کو دین کے صحیح فلسفے سے روشناس کرا دیتا ہے. تو اگر ارادہ ہو تو شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب. تو ابداع, یہ خلق وہ بھی پیدائش والی, ابداع بھی پیدائش والی صفت. اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا, لیکن یہ کہ سابقہ کوئی میٹیریل, اور خلق اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا, خلق الانسان, لیکن پیچھے فرمایا من صلصال من حمأ مسنون, کیچڑ سے پیدا فرمایا, مٹی سے, گارے سے پیدا فرمایا. خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون, اسے صفت خلق. اور تیسری صفت تدبیر. اب تدبیر کا معنی کیا ہے؟ اگر انگریزی میں آپ اس کے لفظ کا ترجمہ دیکھیں تو ارینج, ٹو ارینج. وائل جب اللہ کی صفت کے اعتبار سے ایک لفظ کا تذکرہ ہو تو مدبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں انہی چیزوں کی ماہیت میں ضرور بضرور کوئی صفت پیدا فرمائی ہے جس پہ نتیجے مرتب ہوا کرتے ہیں. مثلا پانی پیدا فرمایا تو پانی کی طبیعت میں یہ چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے کہ زندوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے. پیاس کو بجھاتا رہتا ہے. آپ پانی پی جاؤ گے ہاں تو پیاس بجھ جائے گا. روٹی میں, گرین میں, غلے میں, گراس میں, یہ گروسری میں اللہ نے یہ صفت پیدا فرمائی ہے کہ آپ اسے کھا جائیں گے تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی, اس میں غذائیت ہے, اور آپ کو قوت نصیب ہو جائے گی, اس میں وٹامنز اور منرلز ہیں. اسی صفت کو کہتے ہیں تدبیر, کہ یہ چیزیں کس نے رکھی ہیں اس میں. تبھی تو مولانا یاسین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک درس دے دیا, مسلمانوں کو ایک درس دے دیا کہ جب بھی آپ کوئی چیز کھائے پیے تو آپ یہ تصور کریں کہ کھلانے والا یا سیر کرانے والا اور پیاس بجھانے والا اللہ تعالیٰ ہے. پانی توڑا ہے, پانی تو ہے, استسقاء کی بیماری اگر اللہ لگا دے تو پانی پیتے رہے اور پیاس نہیں بجھے گا. ہیضے کی بیماری آ جائے, کالرا کی, تو پانی پیتا رہے, کنویں کا کنواں خشک کر دو گے لیکن پیاس بجھے گا نہیں, اس لیے کہ اللہ نہیں بجھاتا, حالانکہ پانی تو وہی پانی. تو اسے کہتے ہیں صفت تدبیر. جو البقر ایک بیماری حکما نے ذکر کر دیا ہے, اطباء نے, طب والوں نے. جو البقر کی مین یعنی گائے والی یا بیل والی بھوک, وہ اگر کسی آدمی کو لگ جائے تو ابھی وہ 15-20 روٹیاں, یہ پیٹا بریڈ نہیں ہمارے وہ پٹھان والی بڑی روٹی, 15-20 اسے کھلائیں اور 2 منٹ بعد وہ کہے گا کچھ کھانے کے لیے ہے کہ آپ مجھے دیں. اگر روٹی سیر کرواتی تو ایک ہی روٹی حتیٰ کچا آدمی سیر ہو جاتا وہاں. اسے کہتے ہیں تدبیر. اب اللہ کریم جی اب یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں صفت تدبیر, کہ اللہ نے کائنات کے مختلف اشیاء میں اس کی ماہیت میں, اس کی ہوئیت میں, اس کی جو نیچر ہے اسی میں ایک صفت پیدا کر دی ہے جو نتیجے اس پہ مرتب ہوتے رہتے ہیں. صحیح ہے. مثلا لوہا جو اللہ نے پیدا کر دیا, اگر آپ اسے شارپ کر دیں تو اس کی طبیعت ہی ہوگی, تو وہ چیز کو کاٹے گی. اگر آپ اسے شارپ کر کے چیز کو نہ کاٹیں تو ہم
اسے لوہے کا نقص سمجھتے ہیں کہ یہ کیا خبیث قسم کا چورا آپ لے آئے ہیں, یہ کوئی نائف ہے, کتنے روپے دے دیا آپ نے؟ یہ بھائی گراج سیل میں خرید لیا $1 کا, بس $1 کی تو یہی چوری ہوتی ہے جو مرغے کو بھی ذبح نہیں کر سکتی. اب آپ کو غصہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ چورا لوہے کی طبیعت اور نیچر کا اظہار نہ کر سکا. صحیح؟ تو اچھے لوہے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ چیز کو کاٹ دے, کہ وہ چیز کو ذرا زور سے, کہ وہ چیز کو کاٹ دے. لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو لوہا بھی اچھا ہوگا, لیکن اس کی نیچر میں وہ تصرف کر دیتا ہے, اسے چینج کر دیتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام والے چھرے نے حضرت اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹا, اس لیے کہ اللہ نے اس کی ماہیت میں تصرف کر دیا. ابراہیم کی آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا. صحیح؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم سمیت پانی نے نہیں ڈبویا. کیوں نہیں ڈبویا؟ حضرت سلمان فارسی اور سعد بن ابی وقاص کو صحابہ سمیت دریا دجلہ نے نہیں ڈبویا. کیوں؟ اس لیے کہ نیچر میں اللہ کریم نے تصرف کر دیا, اس کے نیچر کو تبدیل کر دیا, اس کے نیچر اور فطرت کو تبدیل کر دیا. تو اب نیچر اور فطرت کی تبدیلی, اس کے لیے شاہ صاحب نے 4 اصطلاحات وضع کر دی ہیں. 4 اصطلاحات. ایک کو کہتے ہیں قبض, دوسرے کو کہتے ہیں بسط. ایک کو کہتے ہیں قبض اور دوسرے کو کہتے ہیں بسط, اور تیسرا اور چوتھا کا ذکر کریں گے. لیکن اب قبض و بسط ہے کیا؟ قبض اور بسط ہے. بسط کا معنی یہ ہے کہ چیز توڑی اور اللہ اس میں اتنا برکت ڈالے کہ جم غفیر کے لیے کفایت کر جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں بھوکا تھا کئی دنوں کا, طالب علم تھا, اور مدرسوں کے طالب علم تو ہمیشہ بھوکے ہی رہتے ہیں, کبھی مل جاتی روٹی کبھی نہیں ملتی. ٹھیک بھائی, لوگوں نے تبرعات دے دیے, چندے دے دیے تو روٹی مل گئی, لوگوں نے نہیں دیا بس غریب وہ گزارا کر جاتے ہیں. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیا بھوکا تھا, سارے ساتھی جو تھے وہ بھوکے تھے. تو میں حضور السلام کے پاس بیٹھا تھا, اتنے میں ایک بدو صاحب آئے سارا سے, اور وہ ایک جام دودھ کا بڑا ہوا لے. میں خوش ہو گیا کہ حضور السلام سب سے پہلے لوگوں کو پلاتے ہیں, اگر صدقہ ہے تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے, اگر گفٹ اور ہدیہ ہے تو لوگوں کو کھلا پلاتے ہیں, پھر بعد میں کھا لیتے ہیں. صحیح؟ تو حضور صلی اللہ علیہ آنے والے سے پہلے پوچھ لیتے صدقۃ ام ہدیہ, یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے, گفٹ؟ تو اس نے کہا ہدیہ, یہ گفٹ ہے, یہ صدقہ نہیں. کیونکہ صدقہ کہہ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سے کہتے جائے وہ اصحاب صفا وہاں بیٹھے ہیں ان طلباء کو دے دیں, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ نہیں کہتے, اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اسے حرام قرار دیا ہے, سیدوں کے لیے بھی اسے حرام قرار, لیکن سیدوں کے لیے اسلامی حکومت پر دوسرا حق مقرر کر دیا ہے کہ آپ ان کی ضروریات, اگر انہیں روزگار نہ ملے تو انہیں گراؤنڈ دیا کریں. سید کو اور آل رسول کو اس طرح مرواتے تو نہیں رہیں گے کہ آل رسول کو زکوٰۃ بھی نہ دیں اور اسے بھوکے مرواتے رہیں. نہیں, شریعت اسلامیہ نے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا وَأَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِخُمْسِ الْخُمْسِ, غنیمت کا جو مال آ جاتا ہے کفار سے لڑائی میں جو چیز وصول کی جاتی ہے اس کا 25واں حصہ وہ آل رسول کو چلا جاتا ہے. کتنا حصہ؟ 25واں حصہ وہ آل رسول کو دیا جاتا ہے. حضور السلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے اللہ نے آپ تبھی کچھ علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اب چونکہ غنیمت کا وہ تصور مسلمانوں نے ختم کر دیا, لہذا آل رسول کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ آل رسول کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے, کیونکہ لوگ دوسرے احسان بھی نہیں کرتے ان کے ساتھ, اب ان میں بھی غریب ہوتے ہیں. آل رسول ہیں تو کوئی وڈیرے سن کے توڑے ہیں وہ, البتہ سن میں اگر آل رسول مل جائے تو بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے. وہاں تو لوگ ویسے اپنے نام کے ساتھ سید یا شاہ لکھ لیں گے, اور سید اور شاہ لکھیں تو جاگیر بھی مل گئی, ایک عزت بھی مل گئی, 2 اور سیاست میں آئے تو ممبری بھی مل گئی. سائیں پیر کے مقابلے میں پھر کوئی نہیں کھڑا ہوتا. کتنے سارے پیر صاحب, اور ان پیر صاحبان اور سادات صاحبان, پتہ نہیں سادات ہیں کہ نہیں, وہ اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں تو ہم احترام دے دیتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اللہ پوچھے گا اگر آپ نہیں ہیں اور مفت میں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا ہے, مسلم شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نسب اگر تبدیل کر دی, مینتبی الی غیر ابیہ, جس نے اپنے فور فادر کے بجائے کسی دوسرے کے فور فادر کو اپنا آپ منسوخ کر دیا, تو لا ينظر الیہ اللہ عز وجل یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا کرے گا, غضب کی نگاہوں سے دیکھا کرے گا. بھائی اللہ نے جو آپ کو پیدا کر دیا ہے, وہ ہمارے ایک مولوی صاحب بڑے عجیب آدمی تھے, وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے پٹھانوں میں یہ مصیبت بہت زیادہ ہے, یہ نسب والی, نسب اور حسب والی. ہم بہت محنت کرتے ہیں, ان کے ذہنوں سے نکلتا نہیں, ان کے ذہنوں سے یہ جو ترکان ہوتا ہے یا لوہار ہوتا ہے یا حجام ہوتا ہے, نائی ہوتا ہے, یہ نہیں جو پیشے کرتے ہیں, یہ وہاں ہمارے معاشرے میں بڑے ذلیل سمجھے جاتے ہیں, اور ہم تو تسلسل سے لگے رہتے ہیں کہ بھائی دے آر مور ریسپیکٹیبل پیپل. میں نے تو ایک بار کہہ دیا کہ دیکھیے یہ جو موچی ہے, موچی
جو ہمارے جوتے بناتا ہے، یہ سب سے معزز آدمی ہے۔ میں نے کہا اگر آج پاکستان کے موچے نے ہڑتال کر دیا تو آپ کے پاؤں کا بیڑا غرق ہو جائے گا، صحیح، یہ آپ ان کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا یہ پاؤں یہ محفوظ ہیں۔ اور میں نے کہا آپ جو بڑے بن بیٹے ہیں 10-15 ایکڑ کے مالک اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، میں نے کہا آپ سب ہڑتال کر جائیں تو آپ کے ہڑتال پر کوئی دنیا ویران نہیں ہوتی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بھائی وڈیرا محنت تھوڑی کرتا ہے کہ وہ ہڑتال کرے گا، وہ تو ویسے بھی ہڑتال کر چکا ہے۔ کیوں آپ کے وڈیرے صاحبان جو ہیں وہ سندھ میں ہمیشہ ہڑتال پہ رہتے ہیں، کچھ کام کرتے نہیں۔ صحیح۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور نے مجھے کہا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، تو میں دوڑ کر اصحاب صفہ کو بلا۔ ایک روایت میں آیا ہے وَكُنَّ يَوْمَئِذٍ 80 نَفَرًا کہ ہم اس دن 80 لوگ تھے، دوسری روایت میں 120 لوگ تھے، یعنی کوئی تخمینے کے اعتبار سے اس نے کہہ دی کہ مینز کے بہت سارے لوگ تھے۔ تو میں نے ساروں کو بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں کڑتا کہ مجھے کہہ دیتا 2-4 دن کا بھوکا ہوں، سیر ہو جاتا۔ تو جب آیا تو حضور علیہ السلام نے مجھے وہ جام تما دیا اور کہہ دیا کہ ابو ہریرہ اس کے یہ انہیں پلائیے۔ تو میں پھر بھی کڑتا لیا کہ میں خود پہلے پی لیتا، سیر ہو جاتا پھر پلا۔ تو میں نے پلانا شروع کر دیا۔ اب جب ایک آدمی پیتا تو میں جام کو بڑی غائر نظروں سے دیکھتا، کم ہو گیا ہے۔ تو وہ فرماتے وکانت اناء تفور، جیسا کہ وہاں سے کوئی فاؤنٹین نکل رہا ہے۔ تو اس 120 لوگوں کو میں نے پلایا اور جام ویسے کا ویسا رہا۔ تو پھر میں بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پی لیجئے۔ میں نے پینا شروع کر دیا، بس کر دیا۔ پھر کہا اشرب یا ابا ہریرہ پی لیجئے، تو میں نے پھر پی لیا، تو پھر بس کیا۔ تو حضور نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ فإنک جائع، اب بڑے بھوکے ہیں آپ، 2-4 دن کے بھوکے ہیں آپ۔ یہ بھی وہی کی بات تھی کہ 2-4 دن کے بھوکے آپ پی لیں تاکہ سیر ہو جائیں۔ تو میں نے کہا کہ واللہ لا اشرب، جی مجھے طاقت نہیں، میں نہیں پی سکتا مزید۔ حضور نے فرمایا فاعطنی، پھر مجھے دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باقی ماندہ دودھ ختم کر دیا۔ اسے کہتے ہیں بست، اسے کیا کہتے ہیں؟ قبض۔ اور قبض اس چیز کو کہتے ہیں کہ بہت ساری چیز ہو لیکن آنکھیں آدمی کی ہمیشہ بھوکی ہی بھوکی رہیں، بھوکی، قناعت نہ ملے، قناعت نہ ملے، بہت ساری چیز، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اسے کہتے ہیں قبض۔ تو واللہ یقبض و یبسط، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قبض و بسط یہ میرے کنٹرول میں، وإلیہ ترجعون، اور آپ نے اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ربنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 243 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، آیا آپ اطلاع نہیں پا چکے ان لوگوں کے متعلق خرجوا من دیارہم جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے، فقال لهم اللہ کہہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے موتو مر جائیو، مینز اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کے مرنے کا، وہ مر گئے۔ سبھی بغیر ترجمہ کا اس طرح قرآن مجید اٹھائیے، چھوٹا والا یہ نہیں بغیر ترجمہ والا، ہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتو، یہ کل والا سبق ویسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، فقال لهم اللہ موتو ثم احیاهم، پھر زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، تحقیق اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والے ہیں انسانوں پر لیکن اکثر لوگ وہ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب یہ وہ حکم ہے جو پہلے گزر گیا تھا آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک، اور آیت نمبر 216 اور 217 میں قتال والا حکم، فائٹ والا حکم۔ سو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ قتال اور فائٹ یہ ایمان کا لازمہ ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ کب ہے؟ جب آپ کے خلاف کنسپیریسی شروع ہو جائیں، جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ نان مسلم ہمارے خلاف کنسپیریسیز کر رہے ہیں، اور تو قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کریم نے فرمایا ان سے لڑیں جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہ کریں، ولا تعتدوا، کیونکہ مسلمانوں کے جنگ کے بھی اپنے منظم طریقے ہوتے ہیں، یہ فائٹ بھی کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ سب کچھ اس کے ذریعے تباہ و برباد ہو جائے، کہ 70 مثل بھیج دیں یا ہیروشیما اور ناگاساکی بنا دیں۔ کہتے ہیں کہ جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 87 جنگیں لڑی۔ کتنی؟ 87۔ انہی میں سے 27 میں حضور نے خود لیڈ کیا، 27 میں حضور نے خود لیڈ کیا۔ باقی میں کبھی حضرت اسامہ لیڈ کر رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا صحابی لیڈ کر رہا ہے، کوئی تیسرا صحابی لیڈ کر رہا ہے، حضور کے مشوروں کے مطابق وہ چلے گئے مہم پر۔ 87 جنگوں میں، 87 جنگوں میں دونوں طرف سے کتنے لوگ مر گئے اور مارے گئے؟ لیس دین 1800، لیس دین 1800 فرام بوتھ سائڈس، مسلم اور نان مسلم سارے۔ 87 جنگوں میں کتنے مرے؟ اور ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے مرے؟ تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام ہے سیاہ میں تھی۔ کہ 1800 آدمی دونوں جانب سے مرے۔ کہتے ہیں کہ بس جی بغیر تلوار کے اور کچھ جانتا ہی نہیں تھا، اور ایک ہی دن میں، ایک ہی جنگ میں 33 لاکھ کو مروایا جائے، 3300,000۔ تو خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرش مساس کرے۔ میڈیا آپ کے پاس ہے، جس طرح آپ اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اچھا بنائے، اور دوسروں کو۔ شریعت اسلامیہ کبھی آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہر رطب و یابس کو ختم کر دیں۔ نو، قاتل الذین یقاتلونکم۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ جب بھی جنگ پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک تقریر کی صحابہ سے کہ حرضوا علیہم الاسلام۔ مسئلہ تو یہ کہ ہمارے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں، اگر کلمہ پڑھ کے ہمارے بھائی بہن بن جاتے دیر از نو وار، پھر تو جنگ کا کوئی تصور نہیں، تو اسلام پیش کریں۔ اگر وہ انکار کرے فحرضوا علیہم الجزیہ، مینز کہ انہیں کہہ دیں کہ ہمارے دست میں گر رہے ہیں، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کے پروٹیکٹ کریں گے ہو، لیکن آپ ایک ایسی ریاست ہوں گے سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف اے مسلم اسٹیٹ، کیونکہ آپ کی کنسپیریسی عیاں ہو گئی ہے۔ اس طرح ہم آپ کو سپریم اور ساورن چھوڑ دیں تو آپ ہمیشہ یہ خباثتیں کرتے رہیں گے۔ اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وار لانچ کریں، اور وار لانچ کریں تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرقوا ذروعهم، ان کے فصلوں کو اور باغات کو آگ نہ لگائیں، ولا تقتلوا مواشیہم، ان کے جانوروں کے قتل عام نہ کیجیے، ولا تقتلوا صبیانہم، ان کے چھوٹوں بچوں سے کچھ تعرض نہ کیا جائے، ولا تحتکوا استار نسائہم، ان کی عورتوں کی پردہ دری نہ کی جائے، ان کا دوپٹہ نہ ہٹایا جائے، ولا تقتلوا شیوخہم، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی بوڑھا سازش کا مرکز ہوتا ہے، سب کچھ پلاننگ وہ کرتا ہے، تو اگر ایسے بوڑھے کا پتہ لگ گیا تو ہی از فائٹر دین کل ہم، کیونکہ وہ تو فائٹر کا فاؤنٹین ہے، بوڑھا جرنیل، پھر آپ اسے تو نہیں چھوڑیں گے کہ سبھی مصیبت تو اسی کی پیدا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ تعلیمات جس پیغمبر کے ہوں، وہ امن جانتا ہے یا جنگ جانتا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ امن جانتا ہے، لیکن رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اینڈ پبلک ڈیفینس یہ تو ایک ریکگنائز پرنسپل ہے، یہ تو ایک ریکگنائز۔ ہم نہیں کہتے کہ عوام پہ بم پھینکنا اور انہیں اس طرح چھوٹے بچے اور بے گناہ اور گناہ گار اور سب کو مروانا شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ جائز نہیں تو ٹو رانگز کین ناٹ میک ون رائٹ۔ اگر وہ رانگ ہے تو یہ کہاں کا جائز؟ یہ بھی رانگ ہے۔ اب رانگ کا رانگ سے علاج کرنا، کہ آپ بھی لوگوں کو بسم کر کے راگ بنا دیں، یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہوتا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لیجئے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں آپ کے اقوال کو، علیم، اور علم رکھنے والے ہیں آپ کے احوال پر۔ من ذا الذی، اب جب قتال کی نوبت آئے تو وہاں تو بغیر پیسوں کے کام نہیں چلے گا، اور خصوصاً اس دور میں تو اللہ نے فرمایا کہ انفاق کیجئے، آپ نے اپنی انڈیویجول بلانگنگز کو بھی قربان کرنا ہوگا۔ اگر کسی اسٹیٹ پہ آفت آ جاتی ہے اور انڈیویجولز اپنے جو انہوں نے سوئس بینک میں رکھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح رہیں، خدا نخواستہ پاکستان نہیں رہے گا تو سوئس بینک والے جو لوگ ہیں وہاں وہ رہیں گے، ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ بھی قتل کیے جائیں گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو قرضا حسنا، قرض حسن۔ قرض حسن کا معنی یہ جس کا ڈیمانڈ نہ کیا جائے، لیکن کل میں نے تفصیلات بتائی تھی، الدیون ومواثیقها، اس کی میں نے تفصیلات بتائی تھی۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، اور اللہ زیادہ کرے اس قرض کو اس کے لیے، اضعافاً کثیرتاً، کئی چند، اضعافاً، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر، کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ جمع
یعنی یہ پلورل ہے لیکن مکسر کا معنی یہ ہے کہ اس میں جو سنگولر کا سٹرکچر تھا اسے چھوڑ دیا گیا ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ سنگولر کا سٹرکچر یا عرب جب بھی سنگولر کا سٹرکچر توڑ دیتے ہیں تو اس پلورل کا کوئی لمٹ نہیں ہوتا. صحیح ہے, کیونکہ پیمانے توڑ جاتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. تو اضعافاً جسے ہم کہتے ہیں جمع مکسر, کہ سنگولر کے سٹرکچر کو توڑ دیا ہے یہاں, کیونکہ اس کا سنگولر ہے ضعف, ضاد عین فا, ضاد عین فا, پہلے ضاد پھر عین پھر اس کے بعد فا. اور سٹرکچر کیسے توڑا گیا ہے؟ یہاں ضاد عین اور فا سے پہلے الف کو درمیان میں داخل کر دیا گیا ہے. مین کے سٹرکچر کو ڈسفگر کر دیا, اسے توڑ دیا. اسے جمع مکسر اٹ ہیز نو اینی لمٹس. اتنا اللہ تعالیٰ کتنا فوڑ دے گا 49 کروڑ کی بھی بات نہیں, 49 کروڑ کی بھی عطاء الملوک لا يحمل الا متاعه. عربوں کا ایک مقولہ ہے عطاء الملوک ایک ہوتا ہے میرا عطیہ, کہ ڈاکٹر قریشی کو کچھ دے دوں تو کیا دوں گا $5, $5 کی کوئی چیز. صحیح. ایک ہوگا ذرا مالدار آدمی کا عطیہ, مالدار آدمی. دیکھیے ہم بھی عزیز داری کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, شادی بیاہ اور ولیموں اس میں آتے جاتے ہیں. صحیح. تو کیا دے دیتے ہیں بھائی $10 $15, $10 $15. جو آدمی مالدار ہوتا ہے وہ کوئی سونے کی والیاں اٹھا کر یا کوئی چوڑیاں اٹھا کر یا اس سے بھی بڑی چیز اٹھا کر کوئی فرنیچر اٹھا کر وہاں لے چلتا ہے. اس سے بھی زیادہ بڑا ہو, اس سے بھی زیادہ بڑا ہو تو وہ بہت سارا وہ موٹر بھجوا دیتا ہے کہ یہ کار میرے طرف سے. تو اگر بادشاہ دینے پر آئے تو عرب فرماتے ہیں کہ عطاء الملوک لا يحمل الا متاعه, بادشاہوں کے گفٹ انہی کے سواریوں سے اٹھائے جاتے ہیں. عطاء الملوک لا يحمل الا متاعه, بادشاہوں کے گفٹ انہی کے سواریوں سے. آپ کی سواری بادشاہ کا گفٹ نہیں اٹھا سکتا. بادشاہ گفٹ دے گا تو اپنی سواری ساتھ کر دے گا, کوئی کنٹینر بھجوا دے گا آپ کے ساتھ. تو اب اللہ جو کئی فولڈ دے گا تو لا يحمل الا متاعه, آپ کے پیمانوں پر اس کی پیمائش ہو نہیں سکتی. يضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط, اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے, ويبسط اور بسط کرتا ہے, وإليه ترجعون, اور اس اللہ کو آپ واپس لوٹنے والے ہیں. تو کل قبض و بسط کی ہم نے تفصیل بیان کر دی تھی. شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے 3 بنیادی صفات, کیا؟ ابداع, دوسرا خلق, اور تیسرا تدبیر. ابداع کا معنی یہ ہے کہ بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے اللہ چیزوں کو بنا دیتا ہے. بدیع السماوات والارض, آسمانوں کو بنایا, زمین کو بنایا. کس چیز سے بنایا؟ کوئی میٹیریل نہیں تھا. اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون, اسی کے لیے میٹیریل کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے کہا کن, ہو جا, تو وہ ہو گئے. اور دوسری صفت ہے خلق, کہ کچھ میٹیریل سے کسی چیز کو بنا دیا جائے. خلق الانسان من سلالة من طین, انسان کو بنا دیا چھنی ہوئی مٹی سے, چھنی ہوئی مٹی سے بنا دیا. کوئی میٹیریل تھا, اسی اسے کہتے ہیں صفت خلق. کیا کہتے ہیں؟ اور تیسرا ہے صفت تدبیر, کہ جو نظام کائنات اللہ نے استوار کر دیا ہے تو اسی میں کچھ حکمتیں ہیں. کیا ہیں؟ کچھ حکمتیں ہیں, اور وہ حکمتیں اسی پہ نتیجے مرتب کرتی ہیں. پانی کو پیدا فرمایا, اس میں حکمتیں ہماری حیات کا ضامن ہے. پیتے رہیں گے کوئنچ آف ترسٹ ہوگا اور آکسیجن ملتی رہے گی, آکسیجن ملتی رہے گی. کھانا کھائیں گے تو بھوک ختم ہو جائے گا, لیکن اصل بھوک ختم کرنے والا اللہ, پیاس بجھانے والا اللہ. تم انہ ربی, تبھی انبیاء کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. ہمارا گڑبڑ ہوتا ہے, انبیاء کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہ ربی یطعمنی ویسقینی, یہ میرا پروردگار ہے جو مجھے سیر کرواتا ہے اور میرا پیاس بجھاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بیمار ہوتا ہے وہی شفا دے دیتا ہے. جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دے دیتا ہے. حضور علیہ السلام بھی اس بات کی دنیا میں دوائیوں کا استعمال کرتے, لیکن فرماتے کہ اصل شافی اور معالج یہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ایک پھوڑا نکل آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ضعی علیہ الحنا, ضعی علیہ الحنا, حنا کو جانتے ہیں, وہ جو ہاتھوں پر مہندی, کہ مہندی کو ذرا اس پر لگا دیں تاکہ یہ پک جائے, یہ پک جائے, تو مہندی کو اس پر لگا دیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کے پیچھے ہاتھ گھماتے رہے اور فرمایا اللہم یا رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہم یا رب الناس, اور سارے مخلوق کے پروردگار, اذهب الباس, خداوند اس تکلیف کو ختم کر دیں. لا شفاء الا شفاؤک, شفا اصل آپ کے ہاتھ میں ہے. لا شفاء الا شفاؤک, اور ایسی شفا ہے لا یغادر سقما, کیونکہ ڈاکٹر کی دوائی سے جو شفا ہو جاتی ہے سائیڈ ایفیکٹ چھوڑ جاتا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, جو سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں چھوڑتا جب آپ شفا دے دیتے ہیں. تو اب یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں, لیکن کائنات کا نظام اللہ نے ایسے بنا دیا ہے کہ ہر ایک چیز میں کوئی خصوصیت رکھی ہے, جسے کہتے ہیں اسی چیز کی ماہیت یا نیچر, اسی کی ماہیت یا اسی کی نیچر, اسی نیچر پہ کچھ اسباب مرتب ہوتے ہیں.
نہیں تو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کر دیا, تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کر ہی دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو جبریل امین آپ کے پاس آئے, پرانی شناس آئی تھی, دیرینہ یار تھا حضرت ابراہیم کا جبریل امین. تو ابراہیم علیہ السلام نے سے کہنے لگے کہ ابراہیم میں تو ہوں آپ کا دیرینہ یار, اور تکلیف میں تو یار ہی کام آتا ہے, اسے تو یار نہیں کہتے کہ راحت میں آپ کا یار ہو, تکلیف میں. سعدی شیرازی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ دو دوست راستے پہ جا رہے تھے, دو دوست, اتنے میں شیر آگے سے آیا. ایک کو درخت پہ چڑھنا آتا تھا اور اسے یہ معلوم تھا کہ شیر درخت پہ نہیں چڑھ سکتا, جمپ لگا رہے تھے لیکن درخت پہ چڑھ نہیں سکتا, اور کہتے ہیں کہ یہ بلی نے سارے ٹیکٹکس اسے بتا دیے سوائے درخت چڑھنے کے, باقی سارے خصوصیات اس کو بتا دی ہیں سوائے درخت چڑھنے کے. اور کہتے ہیں کہ جب سارے خصوصیات اسے بتا دیے تو اس نے بلی پہ حملہ کر دیا, تو اس نے فوراً وہ درخت پہ چڑھ گئی. تو اس نے نیچے سے کہہ دیا کہ آپ نے مجھے یہ طریقہ نہیں بتلایا. اس نے کہا یہ بتلاتا تو اب خاک بچ جاتی, تبھی تو نہیں بتایا کہ درخت پہ چڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. صحیح, تو ایک تو درخت پہ چڑھ گیا, دوسرا غریب وہ درخت پہ چڑھنا جانتا نہیں تھا, اس نے پاؤں دراز کر دیے اور سو گیا. کسی سے سنا تھا کہ شیر کسی مردے جانور کے ٹک بھی نہیں کرتا, کچھ نہیں کہتا, جب اپنے لیے نہیں مرواتا تو اسے کاتا بھی نہیں. تو اس نے بالکل اپنی سے بے جان کر دیا اپنے آپ کو. تو شیر آ گیا, اس کا بھی شعور ہے, سینس ہے کوئی, تو سینس کے حوالے سے اس نے سب سے پہلے اس کے پاؤں پر اس طرح زبان, اس کے تلوے پر وہ کینچی, تاکہ اگر کوئی حرکت معلوم ہو, لیکن اس نے کہا حرکت کروں گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس نے بالکل اپنے کو سنجیدہ بنا دیا تھا. پھر وہ آ کے اس نے یہاں پہ زبان, کیونکہ دو حساس قسم کے بدن کے دو حصے, ایک کان کا اندرونی حصہ اور ایک یہ تلوا, تو اس نے یہاں پہ زبان گھمائی لیکن یہ بالکل اور پھر روانہ ہو گیا. اوپر سے وہ آدمی وہ دیکھ رہا تھا کہ شہر میں تو عجیب بات, پہلے تو اس کا پاؤں پڑ گیا, پہلے اس کو, اور پھر جاتے ہوئے کان میں کوئی بات نہیں کہہ دی اسے. اچھا وہ اوپر سے اتر آیا اور ابھی تو غصہ تھا کہ بدبخت چڑھ دوڑا, ساتھ چھوڑ دیا تکلیف میں, ورنہ میرے ساتھ مر ہی جاتا. دوستی کا تو یہی تقاضا ہے, تو یہ برا سا منہ بنائے, اس سے بات نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی آپ ناراض ہیں اور دیکھیے بس میں بھی غلطی کر چکا ہوں, لیکن یہ تو بتائیے کہ شیر آپ کے پاؤں پڑ گیا یہ کیوں, اور جاتے ہوئے آپ سے کوئی بات کی. اس نے کہا یہی بات تو بتانے کی نہیں. اس نے کہا خدا کے لیے یار بتائیے کیا. اس نے کہا جو تلے پڑ گیا, پاؤں پڑ گیا, یہ تو میرا احترام کیا اور تعظیم دی, کیونکہ اس کے دادا کو کسی نے ہمارے گاؤں میں پکڑا تھا تو میرے دادا نے اسے چھڑایا تھا, اور دادا نے ان کو وصیت کی ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کی نسل در نسل ان نسلوں کا احترام کرے گی. تو جب یہ ہمارے فیملی کے کسی آدمی سے یہ ملتے ہیں تو فوراً پاؤں پڑ جاتے ہیں احترام کے حوالے سے. اور اس نے کہا کہ جاتے ہوئے یہ کان میں کیا کہ اس نے کہا اصل قیمتی بات ہوئی. اس نے کہا وہ کیا ہے. اس نے کہا کہ جاتے ہوئے مجھے یہ شعر کہہ کے گیا کہ دوست آ باشد کے گیرت دست دوست در پریشان حالی ہو درماندگی. سادی بابا نے اپنے انداز سے وہ شعر بنا دیا کہ دوست آ باشد کے گیرت دست دوست در پریشان حالی وہ درماندگی, کہ دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوست کے ہاتھ کو تھامے رکھتا ہے پریشان حالی میں اور تکلیف کے وقت میں. پہلے جبریل امین آئے کہ بھائی دوستی کا تقاضا ہے, میری کوئی ضرورت ہو ہیلپ کی. حضرت ابراہیم نے کہہ دیا کہ اما الیکا فلا, آپ کو تو اس لیے میری کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بھی میرے طرح محتاج بندے, اللہ سے آپ مانگیں گے, خود کرنے والے توڑے ہیں. پھر جبریل امین نے کہہ دیا فإلی اللہ, اللہ کو تو ضرورت آپ کی ہوگی تو اس سے مانگیے. حضرت ابراہیم نے کہہ دیا کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی, یہ ہوتے ہیں محبوب کی نیاز مندی کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی, اس سے کیوں کہہ دوں کہ مجھے اس آگ سے چھڑائے, اسی ہی نے تو آگ میں ڈال دیا ہے اور اسے میرے سب کچھ کا پتا ہے کہ اسی کے لیے آگ میں پڑا رہا ہوں, جب وہ چاہے گا تو اسے ٹھیک تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, خبردار اگر اس کے ایک بال بی بی کا پڑ گیا تو یہی ابراہیم علیہ, یہ دیکھیے ابراہیم کا عقیدہ, یہی ہوتا ہے انبیاء کرام کا عقیدہ علیہم الصلوات و تسلیمات. اور چاہیے کہ عقیدہ مسلمان اور اس طرح عقیدہ بن گیا تو ایوری تھنگ از ڈن, دین بس پھر مسئلہ ہو گیا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ راستہ گم کر گئے تھے ایک جہاد میں حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ پکڑے گئے لیکن پہچانے نہیں گئے کہ ہی دا گریٹ جنرل, کہ گریٹ جنرل یہی ہے. اس سے کہا کہ آپ محمد کے ساتھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں محمد کا ساتھی تو ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام سیف اللہ ہے. انہوں نے یہی نام اس پہ رکھ دیا تھا کہ میرا نام سیف اللہ ہے. اس نے کہا کہ یہ خالد آپ لوگوں میں سے کون ہے؟ اس نے کہا وہ بھی محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جنرل ہے امت کی. تو اس نے کہا کہ آج اچھا آپ کیوں اپنے کو مرواتے ہیں رومیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے؟ تو اس نے کہا کہ ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے اور ہم موت سے ڈرتے نہیں. انہوں نے کہا موت سے نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے ایک سم قاتل زہر قاتل کا پیالہ بھر کے حضرت خالد کو تما دیا
کہ جب موت سے نہیں ڈرتے یہ زہر قاتل ہے یہ پی لے. تو اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک. وہ لوگ دیکھتے رہے کہ ابھی یہ گر جائے گا, ابھی گر جائے گا, ابھی گر جائے گا. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک بات کرتے رہے. جائیے بھائی, یہ دیوانوں کی علیحدہ دنیا ہے, دیوانوں کی اپنی دنیا ہے. اب جب آپ کا عقیدہ اس طرح, تو آپ کی قوت دفاعی اللہ اتنی مضبوط کر دیتی ہے کہ یہ چیزیں پھر آپ کو کچھ نہیں کہتی. لیکن عقیدے کی قوت سے, اس چیز سے عقیدے کی قوت. اور دیکھیے یہ عقیدے کی قوت ہمیں کمزور, حالانکہ جوڑو کراٹے کی قوت ہمیں مضبوط معلوم ہوتی ہے. وہ جو لوگ جوڑو کراٹے اور یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں تو ٹریکٹر کو آپ ان کے بدن کے اوپر گزار دیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. صحیح ہے. تیز موٹر کار کو ان سے ٹکرا دیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی محنت کی وجہ سے ان میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اسے ٹکرا دیتے ہیں, واپس کر دیتے ہیں. اب عقیدہ, وہ میں کہہ رہا تھا اس دن بیان میں کہ خبر کی دنیا اور نظر کی دنیا, تو ہم نظر کی دنیا والے لوگ ہیں, خبر کی دنیا والی بات کو ہم سمجھتے نہیں, وہ ہمارے اپروچ سے بیان ہے, تو اس کو ہم نہیں جانتے کہ خبر کی دنیا کی باتیں کیا ہوتی ہیں. تو عقیدہ اگر پختہ ہو جائے تو خبر کی دنیا کی باتوں پہ آپ کا یقین آ جائے گا, اور وہاں یقین. جی ہاں, یہی میں عرض کر رہا ہوں ابھی. اب قبض و بسط یہ میں نے شروع بھی اس لیے کر دیا تھا کہ اللہ کریم نے اسباب کی دنیا میں ہر ایک چیز میں اپنی ایک خصوصیت اور نیچر پیدا کر دی, اس پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے. صحیح. تو ایک ہے قبض, ایک ہے بس, تیسری حالت اس کو حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حالت الاحالہ, احالہ, اور چوتھا ہے الہام. اب جہاں تک قبض کا تعلق ہے, چیز ڈھیر سارا تھوڑے لوگوں کے لیے بھی کفایت نہ کر سکے. بسط, چیز تھوڑی سی, رات میں نے حدیث بیان کر دی, تھوڑی سی چیز, ایک پیالہ دودھ 120 آدمیوں کے لیے کافی. 120 آدمیوں کے. صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں صحابی آئے کہ جی پانی ختم ہو گیا, نہ غسل کے لیے, نہ وضو کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ پانی جانوروں کو پلانے کے لیے, کسی کے نہ کپڑے دھونے کے لیے, کیا کریں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل عندکم شیء, آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہے؟ ایک صحابی نے کہہ دیا کہ میرے پاس ایک لوٹا, اس میں تھوڑا سا ایک پیالہ پانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لے آئیں, تو وہ لے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنی 5 انگلیاں رکھ دی, اور جب 5 تو اس سے 5 نہر روانہ ہو گئے, 5 ندیاں روانہ ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے سارے برتن ہیں انہیں بروا دے, اور جانوروں کو پلا دے, اور خود بھی پیے, اور غسل بھی کرے, اور میں تبھی تک ہاتھ رکھوں گا. جب سب کچھ ہو گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس ہو گیا, دیٹس ڈن. اسے کہتے ہیں حالت بسط, اسے کہتے ہیں کیا؟ حالت بسط. تیسرا ہے حالت حالہ. حالت حالہ جس کا کل ہم حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم کے چوہے کے حوالے سے, یا آج ابراہیم کے آگ کے حوالے سے آج حوالہ دیا گیا کہ اللہ کریم اس کی نیچر میں تصرف کر جاتا ہے, اسے چینج کر دیتا ہے, اس کی نیچر کو چینج کر دیتا ہے. تو اللہ کریم نے ابراہیم کے چوہے کے نیچر کو تبدیل کر دیا. وہ اسماعیل کا گلا نہیں کاٹ رہی تھی, جبکہ دمبے کا گلا فوراً وہ کاٹ گئی. یہی آگ ابراہیم کو نہیں جلا رہی تھی, اور وہ نمرودی وہ قریب نہیں آ سکتے تھے, اتنا زبردست تپش تھا اس میں. تو ایسے کہتے ہیں حالت الحالہ. اور چوتھا ہے حالت الالہام. تو الہام کا معنی ہوتا ہے القاء الخیر فی قلب المؤمن التقی. خیر کی کوئی بات مسلمان کے قلب و دماغ سے اللہ تعالیٰ انسپائر کر دیتا ہے, اس کے قلب و دماغ میں پہلے سے انسپائر کر دیتا ہے, اور وہ پھر اس کے لیے تدبیر کر جاتا ہے کہ مجھے ایسا القاء ہو جائے, سم تھنگ از گوئنگ آن, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ عام مسلمان کو بھی ہوتا ہے, لیکن لمیٹڈ طریقے سے. جب آدمی زیادہ متقی اور زیادہ اس کا قلب و دماغ ٹرانسپیرنٹ بن جائے تو اس پہ القاءات شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں یہ صاحب کشف بزرگ ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ صاحب کشف بزرگ ہے. یہی ہوتا ہے صاحب کشف بزرگ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ شخص جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن, فیضاعفہ, اللہ تعالیٰ مینی فولڈ کر دے اس کے لیے, اضعافا کثیرۃ, جمع مکسر ہے. کئی لفظ یہ مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ مینی فولڈ. لیکن مینی فولڈ بھی ایسا لفظ ہے کہ میرے خیال میں اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا, کیونکہ ان لمیٹڈ طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتا ہے. یہی ہوگا. واللہ یقبض و یبسط, اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے اور بسط کرتا ہے. قبض کرتا ہے تو مالدار کو رکوا دیتا ہے کہ $5 یا $30 اے منتھ آپ نے مسجد کو دے دیا تو دولت میں کمی آ جائے گی. صحیح. اور بسط کر دیتا ہے تو عام لیبر وہ 30 تو کیا, 60 70 اور $100 اپنے سے اضافی کر کے وہ خیر کے کاموں میں لگا دیتا ہے. اسے کہتے ہیں قبض و بسط. واللہ یقبض و یبسط وإلیہ ترجعون الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. یہ جو مدعا پیچھے بیان کیا گیا
کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کنسپیریسیز ہوں تو جہاد از مسٹ، فائٹ از مسٹ، قتال از مسٹ، قاتل الذین یقاتلونکم، اور پیچھے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہ قتال اور فائٹ آپ لوگوں کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی فرض کیا گیا ہے، اور فرمایا لیکن طبعی طور پر آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، طبعی طور پر آپ بہت ساری چیزوں کو پسند نہیں کریں گے لیکن شرعی اعتبار سے اور نتیجے کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے بہتر ہوں گے، اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اپنے نالج پہ آپ ڈیپینڈ نہ کریں، اپنے اسکل پہ ڈیپینڈ نہ کریں، اپنے اپروچ پہ ڈیپینڈ نہ کریں، اللہ کے حکم کو دیکھا کریں کہ بہتری اسی میں ہوگی جو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب جب یہ حکم دے دیا، یہ حکم دے تو پیچھے کہہ دیا کہ قتال میں جانا موت کا ذریعہ نہیں، اور گھر میں رہنا یہ بقا کا ذریعہ نہیں، گھر میں رہنا بقا کا ذریعہ نہیں، میدان میں جانا ہاں یہ موت، بلکہ کہتے ہیں کہ بہادر وہ عمر میں ایک بار مرتا ہے، اور ڈرپوک وہ تو 1 گھنٹے میں 10 بار مرتا ہے، بہادر وہ عمر میں بس 1 بار مرتا ہے کیونکہ اسے موت کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو ڈرپوک ہوتا ہے وہ تو 1 گھنٹے میں کیا 1 منٹ میں بھی 10 بار مرتا ہے، بس وہ تو اس طرح سسکتا رہتا ہے، ہمیشہ سسکتا رہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فائٹ میں جانا، فائٹ، اور دیکھیے یہ میدان جہاد عجیب چیز ہے، یہ افغانستان کا جہاد جب ہو رہا تھا، اور افغانستان کے جہاد میں یعنی میں خود یہ بندوق کی جو آواز ہے گولی کی یہ مجھے بڑی قریب معلوم ہوتی ہے، جب یہ بعض اوقات یہ شادیوں مادیوں میں گھر کے قریب شادیوں میں وہ فائرنگ وغیرہ ہوتی تو میں اس طرح اپنے آنکھوں کو کانوں کو بند کرتا کہ یہ کیا مصیبت ہے، کب بس کریں گے، اللہ رحم فرمائے، لیکن جب وہاں جاتے تو کو یک اور چلو یک اور سٹنگر اور اسکڈ اور یہ غلام 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 غلام، اب یہ مجاہدین یہ بالکل دوڑ رہے ہیں ان کے پیچھے، دوڑ رہے ہیں توپ کے گولوں میں، تو آدمی کا ایمان وہ خود اسے پش کرتا ہے کہ بھائی آگے جائیں آگے جائیں، اور پیچھے سے جب آپ اسے پش بھی کریں کہ بس اس گولی اور آپ کے سینے لگنے میں دیر ہو سکتی ہے، جنت میں جانے کی کوئی دیر نہیں، تو بس پھر تو وہ دعا پڑھتے ہیں۔ تبھی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فریڈم فائٹر کہا کریں، مجاہد مجاہد نہ کہا کریں، اس کا کوئی تدارک پھر نہیں ہوتا۔ جب مسلمان کے ذہن میں ایک بار یہ بات سما دی جائے کہ جہاد ہے اور آپ مجاہد اور مریں گے تو شہید، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو ویسے بھی تکلیف میں، چلو جنت میں تو چلے جائیں گے۔ تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنگ میں جانا وہ موت کا سبب نہیں، اور گھر میں رہنا وہ بقا کا ذریعہ نہیں۔ ڈھیر سارے بنی اسرائیل گھر میں ہی مر گئے موت سے ڈرنے والے، اور بہت سارے لوگ جو جنگ میں لڑ رہے تھے انہیں کچھ نہیں ہوا۔ تو ایک واقعہ ذکر کر رہا ہے، اور واقعہ کس دور کا ہے؟ اسرائیل کا تو ہے، بنی اسرائیل کے دور کے بہت سارے واقعے ہیں، کل میں نے بتا دیا تھا، ہاں حضرت سموئیل کے زمانے کے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 120 سال پہلے، یہ سموئیل، ہم سموئیل کہتے ہیں، یہ ایس سے لکھتے ہیں، ہم سین سواد سے لکھتے ہیں سموئیل، کیونکہ حدیث میں وہ آیا ہے سواد سے، سموئیل یہ سواد میم واو اور اس کے بعد حمزہ ہے اور پھر یا ہے اور پھر لام ہے، تو یہ سموئیل کہتے ہیں، اور ہم سموئیل، تو حضرت سموئیل علیہ السلام کا دور تھا، اور یہ تھا لاوا ابن یعقوب کا بیٹا، اور اس کے چچا زاد تھے یا چچا تھے یہودا ابن یعقوب، حکومت ہمیشہ ان کے پاس اور نبوت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس اور نبوت ان کے پاس۔ اس دور میں حضرت سموئیل کے پاس نبوت اور حکومت دونوں تھی، اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو قوم والے آ گئے کہ جالوت ہمارے اوپر جو مسلط ہو گئے ہیں، کل میں نے آپ کو تفصیل بتا دی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مائدہ میں،